بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہم علم صرف کے اس سبق میں 7 اقسام کے بارے میں پڑھیں گے۔ یہ 7 قسمیں ہیں جن کو صرفی 7 اقسام کہتے ہیں۔ ہر طالب علم کے لیے ان کا جاننا ضروری ہے، کیونکہ یہ صرف کے اہم ضروری اسباق میں سے یہ سبق ہے۔ 7 اقسام، یہ 7 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے صحیح، دوسری قسم ہے مثال، تیسری قسم ہے اجوف، چوتھی قسم ہے ناقص، پانچویں قسم ہے محموز، اور چھٹی قسم ہے لفیف، ساتویں قسم ہے مضاف۔ یہ 7 قسمیں ہیں۔ ان کی آج ہم تعریفات، ان کی اقسام اور ان کی مثالیں ذکر کریں گے۔ صحیح وہ اسم یا فعل جس کے فا، عین یا لام کلمہ کے مقابلہ میں نہ حرف علت ہو، نہ حمزہ ہو، اور نہ ہی 2 حرف ایک جنس کے ہوں۔ یہ صحیح کی تعریف ہے کہ صحیح وہ اسم یا فعل جس کے فا، عین یا لام کلمہ کے مقابلہ میں نہ 2 حرف ایک جنس کے ہوں، نہ حمزہ ہو، نہ ہی حرف علت ہو۔ جیسے دربن، دارابا۔ اب دربن جو ہے یہ صحیح کی مثال ہے۔ دربن میں آپ دیکھیں، کیا اس میں 2 حرف ایک جنس کے ہیں؟ کیا اس میں حمزہ آ رہا ہے؟ کوئی حرف علت آ رہا ہے؟ یعنی دربن اور دارابا میں آپ غور و فکر کریں، کیا اس میں کوئی حرف علت ہے؟ کوئی حمزہ آ رہا ہے؟ یا 2 حرف ایک جنس کے ہیں؟ جب نہیں ہیں تو ہم نے صحیح کی تعریف میں اس بات کا ذکر کیا کہ صحیح وہ ہے جس کے فا، عین اور لام کلمہ کے مقابلہ میں نہ تو حرف علت ہو، نہ حمزہ ہو، نہ ہی 2 حرف ایک جنس کے ہوں۔ تو لہذا دربن، دارابا میں نہ حرف علت ہے، نہ 2 حرف ایک جنس کے ہیں، نہ حمزہ ہے، یہ صحیح ہے۔ صحیح کی تعریف اور مثال ہم نے ذکر کر دی۔ اس کے بعد ہے مثال۔ مثال وہ اسم یا فعل جس کے فا کلمہ کے مقابلہ میں حرف علت آ جائے۔ کیا آ جائے؟ حرف علت آ جائے، اس کو کیا کہیں گے؟ مثال کہیں گے۔ اور مثال کا دوسرا نام ہے معتل الفا۔ دوسرا نام کیا ہے؟ یعنی فا کلمہ کو حرف علت دیا گیا ہو۔ مثال وہ اسم یا فعل جس کے فا کلمہ کے مقابلہ میں حرف علت ہو، تو اس کو کیا کہیں گے؟ مثال کہیں گے۔ اور مثال کا دوسرا نام ہے معتل الفا، یعنی فا کلمہ میں حرف علت دیا گیا۔ اس کی 2 قسمیں ہیں۔ مثال کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں۔ ایک مثال واوی ہے اور ایک مثال یائی ہے۔ ایک مثال یائی ہے۔ بیٹا سمجھے ذرا، مثال کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک مثال واوی ہے اور ایک مثال یائی ہے۔ ایک مثال واوی ہے، ایک مثال یائی ہے۔ اور مثال میں آپ نے اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے کہ حروف علت جو ہیں وہ 3 ہیں۔ یہ میں نے نیچے ڈبے میں لکھ دیے ہیں۔ حروف علت کتنے ہیں؟ 3 ہیں۔ واو، الف اور یا۔ واو، الف اور یہ 3 حروف علت ہیں، اور یہ تینوں میں سے واو اور یا کا استعمال زیادہ ہوتا ہے۔ وہ آگے ہم اس کی وضاحت کر دیں گے کہ الف کہاں کہاں پہ آتا ہے۔ حروف علت واو، الف اور یا، یہ 3 ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس میں دیکھیں مثال کی 2 قسمیں ہیں۔ مثال واوی ہے اور مثال یائی ہے۔ اگر حرف علت واو ہو، فا کلمہ کے مقابلہ میں حرف علت واو ہو، تو پھر اس کو کیا کہیں گے؟ مثال واوی۔ جیسے وعدن، وعدہ۔ اب وعدن، وعدہ کو دیکھیں بروزن فعلن، فعلا، کہ فا کلمہ کے مقابلہ میں واو حرف علت آ رہا ہے۔ واو، تو لہذا یہ کیا ہوا؟ مثال واوی ہوا۔ اگر فا کلمہ کے مقابلہ میں حرف علت یا آ جائے، جیسے کہ یہ ہے مثال یائی کے اندر، اگر حرف علت یا ہو تو مثال یائی کہیں گے اسے۔ یعنی حرف علت یا واو آئے گا یا آئے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو واو آئے گا تو مثال واوی کہا جائے گا، اگر یا آئے گا تو مثال یائی کہا جائے گا۔ فا کلمہ میں آئے، فا کلمہ میں آئے گا تو پھر مثال ہوگا، ٹھیک ہے۔ حروف علت واو آئے تو پھر مثال واوی ہے، اگر یا آئے تو مثال یائی۔ جیسے یسرن، یاسرا۔ اب یا فا کلمہ کے مقابلہ میں آ رہی ہے،
اس لیے اس کو کیا کہیں گے؟ مثال یائی کہیں گے۔ اس کے بعد ہے اجوف۔ اجوف وہ اسم یا فعل جس کے عین کلمہ کے مقابلہ میں حرف علت ہو۔ پہلے حرف علت جو مثال میں ہے وہ فا کلمہ کے مقابلہ میں ہے، اب یہاں حرف علت کہاں آ رہا ہے؟ عین کلمہ کے مقابلہ میں آ رہا ہے۔ دیکھیں ذرا، وہ اسم یا فعل جس کے عین کلمہ کے مقابلہ میں حرف علت ہو، اس کی پھر دو قسمیں ہیں، اس کی بھی دو قسمیں، ایک اجوف واوی ہے اور ایک اجوف یائی ہے۔ اگر حرف علت واو یا یا، اگر حرف علت واو یا یا جو ہے وہ عین کلمہ کے مقابلہ میں ہوگا تو پھر کیا بنے گا؟ اجوف بنے گا۔ اجوف کی دو قسمیں، اجوف واوی اور اجوف یائی۔ اگر حرف علت واو، اگر حرف علت واو ہو کون سے کلمہ میں؟ عین کلمہ میں، تو اس کو کہیں گے اجوف واوی، جیسے قولن قالا، قولن۔ اب واو جو ہے یہ عین کلمہ ہے، کون سا کلمہ ہے؟ جیسے قالا اصل میں قوالا، قالا اصل میں کیا ہے؟ قوالا بر وزن فعالا۔ اب عین کلمہ کے مقابلہ میں کیا آ رہا ہے؟ عین کلمہ کے مقابلہ میں واو آ رہی ہے، تو ہم نے اوپر تعریف میں کیا بیان کیا کہ وہ اسم یا فعل جس کے عین کلمہ کے مقابلہ میں حرف علت آ جائے، تو پھر اس کی دو قسمیں بنتی ہیں، اجوف واوی ہے اور اجوف یائی ہے۔ اگر حرف علت واو ہوگا عین کلمہ کے مقابلہ میں تو اس کو کہیں گے اجوف واوی، اس کی مثال ہم نے ذکر کی قولن قالا۔ اچھا، اس کے بعد ہے اجوف یائی۔ اگر حرف علت عین کلمہ کے مقابلہ میں یا آ جائے حرف علت تو پھر اس کو کیا کہیں گے؟ اجوف، جیسے بیعن باء، بیعن باء۔ اس کے بعد ہے چوتھی قسم، ہفت اقسام کی یہ چوتھی قسم ہے ناقص۔ ناقص وہ اسم یا فعل جس کے لام کلمہ کے مقابلہ میں حرف علت ہو، کون سے کلمہ کے مقابلہ میں؟ مثال میں ہم نے بیان کیا تھا کہ فا کلمہ کے مقابلہ میں حرف علت ہو، اجوف میں ہم نے بیان کیا کہ عین کلمہ کے مقابلہ میں حرف علت ہو۔ اب تیسری معطل کی تیسری قسم ہے اور ہفت اقسام کی یہ چوتھی قسم ہم بیان کر رہے ہیں ناقص۔ ناقص وہ اسم یا فعل جس کے لام کلمہ کے مقابلہ میں حرف علت ہو، لام کلمہ کے مقابلہ میں، تو اس کی پھر دو قسمیں ہیں، یا ناقص واوی ہوگا یا ناقص۔ اچھا، ان تینوں کے نام دوسرے بھی یاد کر لیں۔ مثال کو ہم کہتے ہیں معطل الفا، اور اجوف کو ہم کہتے ہیں معطل العین، اور ناقص کا دوسرا نام ہے معطل اللام، معطل اللام۔ وہ اسم یا فعل جس کے لام کلمہ کے مقابلہ میں حرف علت ہو، اس کی دو قسمیں ہیں، ناقص واوی ہے یا ناقص یائی۔ اگر حرف علت واو ہو کون سے کلمہ میں؟ لام کلمہ میں، تو پھر اس کو کہیں گے ناقص واوی، جیسے محون مہا، محون۔ اب دیکھیں یہ لام کلمہ ہے اور لام کلمہ میں حرف علت واو آ رہا ہے، حرف علت کیا آ رہا ہے؟ واو آ رہا ہے، تو لہذا یہ کیا بنا؟ یہ ناقص واوی ہے، ناقص واوی۔ اچھا، ناقص یائی کیا ہے؟ اگر حرف علت یا ہو تو اس کو ناقص یائی کہیں گے، کون سے کلمہ میں ہو؟ لام کلمہ میں، جیسے رمیون رما۔ اب رمیون میں دیکھیں، جو رمیون بروزن فعلن، رمیون بروزن لام کلمہ کے مقابلہ میں حرف علت یا آ رہا ہے، تو لہذا یہ ناقص یائی ہوا، ناقص یائی۔ اس کے بعد پانچویں قسم ہے محموز۔ محموز کا معنی ہے حمزہ دیا گیا، محموز کا کیا معنی ہے؟ حمزہ دیا گیا۔ وہ اسم یا فعل جس کے حروف اصلیہ میں سے کسی ایک کے مقابلہ میں حمزہ ہو۔ حروف اصلیہ تین ہے نا جی، جیسے دارابا بر وزن فعالا، ٹھیک ہے، دارابا بر وزن۔ اب فا عین اور لام کلمہ کے مقابلے میں جو حروف آ رہے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ حروف اصلیہ، حروف اصلیہ۔ اب حروف اصلیہ کے مقابلہ میں کہیں پہ بھی حمزہ آ جائے، فا کلمہ میں، عین کلمہ میں یا لام کلمہ میں، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ محموز۔ کیا کہیں گے؟ اب محموز کی تین قسمیں ہیں، یہ دیکھیں، یہ لکیر میں نے کھینچی ہے۔ محموز کی کتنی قسمیں ہیں؟ تین قسمیں۔ پہلی قسم ہے محموز الفا، دوسری قسم ہے محموز العین، تیسری قسم ہے محموز اللام۔
اچھا محموز الفا کسے کہتے ہیں؟ جس کے فا کلمہ کے مقابلہ میں حمزہ ہو. پہلے ہم نے کیا بیان کیا تھا؟ علت ہو. معطل کے اندر ہم نے علت کی بات کی تھی کہ حروف علت آئیں گے تو پھر یہ بنے گا اور اس کی مثالیں ذکر کی. اب ہم محموز کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ محموز جو ہے محموز الفا کہتے ہیں جس کے فا کلمہ کے مقابلہ میں حمزہ ہو. جیسے امرن امارا، جیسے امرن امارا. محموز الفا جس کے فا کلمہ کے مقابلہ میں حمزہ ہو، جیسے امرن امارا بروزن فعلن فعلا بروزن. اب یہ دیکھیں حمزہ کہاں پہ آ رہا ہے؟ حمزہ آ رہا ہے فا کلمہ کے مقابلہ میں، تو لہذا یہ کیا ہوا؟ محموز الفا. اچھا جس کے عین کلمہ کے مقابلہ میں حمزہ ہو اس کو کہتے ہیں محموز العین. جیسے سآلا، جیسے سآلن سآلا. اب یہ دیکھیں سین کے بعد عین کلمہ حمزہ آ رہا ہے تو لہذا یہ کیا ہوا؟ تیسری قسم محموز کی ہم نے بیان کی محموز اللام، جس کے لام کلمہ کے مقابلہ میں حمزہ ہو. جیسے کرعن قرأ. اب کرعن جو ہے بروزن فعلن ہے نا، فعلن. لام کلمہ کے مقابلہ میں کیا آ رہا ہے؟ حمزہ آ رہا ہے. لام کلمہ کے مقابلہ میں کیا آ رہا ہے؟ حمزہ. اور قرأ میں دیکھیں یہ فعل کی مثال ہے. ہم نے دو مثالیں لکھی ہیں، ایک اسم کی مثال ہے پہلی اور دوسری فعل کی مثال ہے. کرعن قرأ میں دیکھیں لام کلمہ کے مقابلہ میں کیا آ رہا ہے؟ حمزہ. اس وجہ سے اس کو کیا کہتے ہیں؟ محموز اللام. محموز اللام. ٹھیک ہے چلیں. اس کے بعد ہے چھٹی قسم، ہفت اقسام کی چھٹی قسم لفیف. کیا ہے؟ لفیف وہ اسم یا فعل جس کے حروف اصلیہ میں سے کسی دو کے مقابلہ میں حرف علت ہو. یہاں پہ ہم نے کیا بیان کیا تھا کہ حروف اصلیہ میں سے کسی ایک کے مقابلے میں حمزہ ہو یا ایک کے مقابلہ میں حرف علت ہو. اگر حروف اصلیہ میں سے کسی ایک حرف کے مقابلہ میں حرف علت ہو تو پھر وہ کیا ہوگا؟ معطل ہوگا. اگر حروف اصلیہ میں سے کسی ایک حرف کے مقابلہ میں حمزہ ہو تو پھر وہ محموز ہوگا. اگر حروف اصلیہ میں سے کسی دو کے مقابلہ میں حرف علت آ جائے، دو کے مقابلہ میں، اس کو کہتے ہیں لفیف. کیا کہتے ہیں؟ لفیف. اب لفیف کی پھر دو قسمیں ہیں. یہ دیکھیں لفیف کی دو قسمیں. وائٹ بورڈ چھوٹا ہے اس لیے میں نے اس کو کلوز کر کے لکھا ہے. تو لفیف کی کتنی قسمیں ہوئی؟ لفیف مفروق، لفیف مقرون. لفیف مفروق جس میں دونوں حرف علت اکٹھے نہ ہوں، جس میں دونوں حرف علت جیسے ایک فا کلمہ میں ہے اور دوسرا لام کلمہ میں ہے. ٹھیک ہے. لفیف مفروق کی مثال جیسے وقیٌ وقع، فعلٌ فعلا. ٹھیک ہے. تو اب اس میں غور کریں ذرا. اب وقیٌ میں دیکھیں فا کلمہ میں واو ہے اور لام کلمہ میں یا ہے. ہم نے کلیہ کیا بیان کیا ہے کہ وہ اسم یا فعل جس کے حروف اصلیہ میں سے کسی دو کے مقابلہ میں حرف علت ہو، یا تو اکٹھے آئیں گے یا الگ الگ آئیں گے. اگر وہ الگ الگ آ رہے ہیں تو پھر اس کو کہتے ہیں لفیف مفروق. اگر وہ اکٹھے آتے ہیں اس کو کہتے ہیں لفیف مقرون. جس میں دونوں حرف علت اکٹھے ہوں جیسے تیّن توا. اس میں دیکھیں کہ دو حرف علت جو ہیں وہ اکٹھے آ رہے ہیں. کیا آ رہے ہیں؟ یہ دیکھیں نا توا، واو اور یا. ٹھیک ہے نا. اس میں بھی ایسے. تو دو حرف علت جو ہیں وہ آگے اس کی ہم بات پڑھیں گے نا، پھر اس کی وضاحت ہوگی. ابھی سمجھانے لگ جاؤں تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا. لفیف مقرون جس میں دونوں حرف علت اکٹھے ہوں، یعنی ایک کلمہ میں جس میں دونوں حرف علت اکٹھے ہوں جیسے تیّن توا. اس میں دو حرف علت جو ہیں وہ اکٹھے آ رہے ہیں، لہذا یہ لفیف مقرون ہے. لفیف یعنی ملے ہوئے ہوں. مفروق کا معنی جدا جدا ہوں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے ہفت اقسام کی ساتویں قسم جس کو کہتے ہیں مضاف. کیا کہتے ہیں؟ مضاف وہ اسم یا فعل جس کے حروف اصلیہ کے مقابلہ میں دو حرف ایک جنس کے ہوں. دو حرف ایک جنس کے ہوں. دو حرف ایک جنس کے ہوں. اس کی پھر دو قسمیں ہیں. ٹھیک ہے. مضاف یا تو ثلاثی ہوگا یا مضاف رباعی ہوگا. مضاف یا مضاف
رباعی ہوگا۔ مضاف ثلاثی کسے کہتے ہیں؟ جس کا عین اور لام کلمہ، عین اور ایک جنس کے ہوں، جس کا عین اور لام کلمہ ایک جنس کو۔ مدہ، مدن اصل میں ہے مادہ دن، چلو یہ تھوڑا سا بتا دے تو تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ مدن اصل میں کیا ہے؟ اچھا، مدہ اصل میں کیا ہے؟ مضاف ثلاثی جس کا عین اور لام کلمہ ایک جنس کے ہوں۔ مدن اصل میں ہے مادہ دن، یہ دیکھیں بر وزن فعالن، مادہ دن بر وزن، غور کریں ذرا، عین اور لام کلمہ، دال عین کلمے میں بھی ہے اور دال لام کلمہ میں بھی ہے۔ ہم نے کیا بیان کیا؟ جس کے عین اور لام کلمہ کے مقابلہ میں دو حرف ایک جنس کے آ جائیں اس کو کیا کہیں گے؟ مضاف ثلاثی۔ کیا کہیں گے؟ مضاف ثلاثی۔ اب ہے مضاف رباعی، یہ مضاف کی دوسری قسم ہے جس کے فا اور لام اول، غور کریں، فا کلمہ اور پہلا لام اور پہلا، اچھا، اور عین کلمہ اور لام ثانی اور لام ثانی ایک جنس کے ہوں، جیسے سر سرن۔ اب یہ دیکھو، یہ فا کلمہ ہے اور یہ لام اول ہے، یہ کیا ہے؟ لام اول، دیکھو نا، فا کلمہ اور لام اول، عین کلمہ اور لام ثانی دونوں ایک جنس کے ہیں۔ غور کریں ذرا، فا کلمہ اور عین کلمہ، اس کا میں وزن لکھ دیتا ہوں، سر سا رن بر وزن فالا فا للن۔ غور کریں، سرسرون بر وزن فا للن، وزن لکھا آپ کو سمجھانے کے لیے۔ فا کلمہ، یہ دیکھیں فا کلمہ اور لام اول، یہ لام اول ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد عین کلمہ اور لام ثانی دونوں ایک جنس کے ہوں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مضاف رباعی، مضاف رباعی۔ یہ عزیز طلباء ہم نے ہفت اقسام مکمل پڑھ لی۔ سب سے پہلے صحیح، مثال، صحیح، پھر مثال، اجوف، ناقص، معموز، لفیف، مضاف، یہ ہیں 7 قسمیں۔ پھر آگے ان کی یہ تقسیمات ہے، اس کو آپ نے منوان وائٹ بورڈ سے ایسے ہی اپنے رجسٹر پر اتارنا ہے اور اس کو لفظ با لفظ آپ نے جیسے سمجھا ہے ایسے ہی آپ نے اس کو یاد کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو علم نافع عطا فرمائے۔